وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو بے اندازہ خوشی ہوتی ہے، اور جب جا رہا ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کا دکھ سرایت کرتا ہے جسے۔ پہلا روزہ ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، اب اس کی لڑی بن جاتی ہے، اب یہ خدا کا مہمان میرا محبوب جانے والا ہے۔ محسوس ہوتا ہے باقاعدہ کہ اس وقت ہم اپنے وقت میں موجود نہیں ہیں۔ اب میری نگاہوں میں اللہ کا حکم ہمیں یہ ہے کہ جہاں حیا ہو وہیں ایمان رہے گا، وہیں عقل رہے گی۔ کو نمبر جو دینے ہوتے ہیں وہ اصول کے مطابق دیتا ہوں۔ کہوں کہ مالکو، جو نمبر ہیں وہ ٹاسک پہ ملیں گے، آوازیں ہم نے آپ کی سن لی، تانے آپ کی سن لی ہیں۔ خوشبو نبی کے جسے اتنی زیادہ ہر لفظ کہ وہ کہیں چڑھا۔ آپ کے سر پہ اگر تلوار لٹک رہی ہے تو وہ ججز کا ڈیسیجن ہے۔ سرکار میرے دل کی، اس کی آواز میرے دل کو بہت لگی۔ نعمتیں بانٹتا، میرے لحاظ سے تو ان چاروں لوگوں کو میں ابھی ایلیمینیٹ کرتا ہوں۔ اگر میں اکیلا جج ہوتا نا، میرے ساتھ یہ 3 جج اور نہیں ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ تمام دیکھنے والوں کو 26واں روزہ اس کی سحری مبارک ہو۔ آج 26 روزے ہو گئے اور اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوا کہ 26 دن جو ہیں وہ رمضان کے ہمارے پاس مہمان تھے اور وہ گزر گئے۔ چند شبیں اور رہ گئی ہیں جن میں بڑی شبیں بھی ہیں، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہماری جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں، ہم سے جو لرزشیں ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کر کے ہماری ان عبادتوں کو جو عادی تھیں، جو کچی تھیں، جو نامکمل تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ یقین کیجئے جب یہ رمضان جانے کا وقت آتا ہے تو دل کے اوپر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کو بیان کرنا جو ہے لفظوں میں وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ سحری میں آج ہم جو اپنا بنو سما کی آواز ہے اس کے مقابلے کو کنٹینیو کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سے ذکر کروں کہ حبیب کے بغیر یہ مجلس اور یہ محفل آج کی ممکن نہیں تھی۔ ہم حبیب آئل کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ہمارے ساتھ تبندہ آپا جو ہیں وہ بھی حبیب کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور ہمارے ججز میں بھی شامل ہیں۔ لیکن آج یہاں پہ ایک انتہائی ایسے مرحلے پہ آ کے یہ سارا بنو سما کی آواز کھڑا ہو گیا جہاں 3 طرح سے میں سوچتا ہوں۔ ایک طرح سے تو میں یوں سوچتا ہوں کہ شاید ہمارے جو پڑھنے والے ہیں
ان میں کوئی ایسی کمی ہے جسے کہ میں اکثر بار بار کہتا ہوں کہ شاید ان کے اندر وہ کریٹیوٹی پڑھنے کی نہیں ہے. وہ جب نعت پڑھتے ہیں تو رٹ کے پڑھتے ہیں اور کوئی نیا انداز جو ہے وہ اپنانا ہو تو ان کی جان جو ہے وہ حلق میں آ جاتی. مجھے یہ بھی بات سچ لگتی ہے. پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ شاید ایسا ہے کہ ہماری جوری جنہوں نے ان بچوں کو سلیکٹ کیا شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے ایسے بچوں کو سلیکٹ کیا جو اس وقت تو اچھا پڑھ رہے تھے لیکن جب وہ مقابلے میں آئے تو ان کی آوازیں جو ہیں وہ مقابلے کی آوازیں ہیں تو صحیح, لیکن جب ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے تو لگتا ہے جیسے ٹاسک ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. کل کا جو آپ نے بنو سما کی آواز دیکھا اس میں تقریباً تمام آوازیں جو ہیں وہ ججز نے رد کر دیں کہ یہ مقابلے کی آوازیں نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ٹاسک دیا تھا کہ اس کو نئے انداز سے پڑھنا ہے انہوں نے اس کو اس نئے انداز سے نہیں پڑھا. وہ لڑکیاں وہ بچیاں جو کہ پہلے ہمارا خیال تھا کہ انہوں نے برا پڑھا ہو, لڑکوں کے پڑھنے کے بعد ہمیں یوں لگنے لگ گیا جیسے لڑکیوں نے شاید زیادہ بہتر پڑھا. اب بروں کا مقابلہ ہوگا یا ان بروں میں سے اچھے بھی لوگ نکل سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آج ججز جو ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے. پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا کہ جو بھی فیصلہ ہو یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ بنو سما کی آواز ہے. یہ آواز ساری دنیا میں ہمیشہ کے لیے سنی جائے گی. وہ آواز یہاں سے جائے جس آواز کو لوگ ہمیشہ سنیں اور یاد کریں کہ یہ وہ آواز ہے جو محبت رسول میں, نعت رسول میں, حب رسول میں اس جگہ سے گئی. میں اپنا تعارف تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. صدیق بھائی ہمارے ساتھ ہیں, تبندہ آپا ہیں, امجد بھائی ہمارے ساتھ ہیں, فصیح بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ وہ جوری بھی ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا. میں اگر آپ اجازت دیں تو سب سے پہلے امجد آپ سے نہ پوچھوں کہ آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا شاید. بلال بھائی اس دفعہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جو آوازیں ہیں آوازیں بہت ہی پیاری ہیں ماشاءاللہ, لیکن وہ ایک انگریزی کا مقولہ ہے نا کہ رٹافیکیشن از دا بیسٹ کوالیفیکیشن. یہ رٹافیکیشن پہ لگے ہوئے ہیں بچے کہ بس جو نعت پڑھنی ہے وہ اس انداز میں پڑھنی ہے, صدیق بھائی کی پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھنی ہے, فصیح بھائی کی پڑھنی ہے, خورشید بھائی کی پڑھنی ہے تو اسی طرح پڑھنی ہے. کوئی اپنی ویریشن, اچھا ویریشن میں اگر تھوڑی سی جگہ لگا دیں گے تو وہ ویریشن ہو گئی. وہ ویریشن نہیں ہوتی بھائی, وہ تو گلی کی آواز ہوتی ہے, وہ تو آمد ہوتی ہے. اس کو ویریشن نہیں کہتا میں کہ بھئی یہ ویریشن ہو گئی جی میں نے پڑھ دی فاصلوں کو, اس میں بیچ میں نے اپنی ایک تھوڑی سی جگہ لگا دی تو وہ ویریشن نہیں ہوتی. صدیق فصیح بھائی جو محبت ہے اللہ کے رسول کی اس کا پیمانہ کوئی نہیں ہے کہ اس کو کیسے دیکھیں, اس کو دل میں کیسے اتاریں. آنسو آنکھوں سے بہنے لگ جاتے ہیں جب گنبد کا ذکر آتا ہے. ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ شاید آج کی نسل میں وہ محبت وہ عشق جو ہے وہ اس پائے کا نہیں نظر آ رہا؟ نہیں, میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آج کے جو بچے ہیں, آج کے جو نوجوان ہیں, ان کے دلوں میں محبت رسول اسی طرح ہے کہ جو گزشتہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے دلوں میں تھی. محبت رسول انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. اور عفان اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, حضور کا ذکر اللہ نے بلند کیا, یہ محبت بھی اللہ ہی دل میں پیدا کر. بے شک. میں امجد صابری صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا. جی جی. میں الحمدللہ ایک دفعہ ایک سال مدینہ شریف میں گیا, مسجد نبوی شریف میں میری ملاقات قمر ہاشمی صاحب سے ہوئی جو پاکستان ہاؤس کے انچارج تھے. پاکستان ہاؤس کے اور پاکستان ہاؤس وقت بالکل مسجد نبوی شریف کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ سہروردی صاحب کھانا میرے ساتھ کھائیں گے. تو دوپہر کے کھانے کے لیے میں ان کے کمرے میں جب گیا تو انہوں نے امجد صابری صاحب کے والد صاحب کی پڑھی ہوئی وہ جو قوالی ہے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم وہ لگائی, کیسٹ لگائی. وہ کیسٹ لگائی. اس کے بعد کمرہ پورا گونج رہا تھا اس سے. اس کے بعد انہوں نے جیسی کھڑکی کھولی تو گنبد خضرا سامنے. اور آپ یقین جانے بلا بھائی میں کھانا نہیں کھا سکا, وہ زاروں قطار روتا رہا جب تک وہ قوالی چلتی رہی. تو میں آج امجد بھائی سے یہ کہوں گا کہ اس میری یاد کو تازہ کریں. لیکن میں وہ یاد کو تازہ کروں گا, لیکن آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گے. بالکل صدیق بھائی آپ بھی پڑھیں گے, فصیح بھائی آپ بھی, سلمان, اویس اور سب مدنی صاحب آپ بھی پڑھیں گے. بسم اللہ. بالکل سب کو مائک بھی دے دیجئے. مائک دینا بیٹا آسان نہیں ہے بھائی. میں سب نیچے کر دوں گا. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا
مدینہ لکھ دے ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے تاجدار حرم ہو کرم تاجدار چشم رحمت بھی کشا سوء ملنداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے ہاں مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ تجلی کا ہم نے سمندر بھی دیکھا در غوث پر سر جھکا کر بھی دیکھا اور خواجہ کے روضے کا منظر بھی دیکھا اور یہ مانا کہ پیران کلیر بھی دیکھا اور مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے دکھ درد علم سب کٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے حسنین کے صدقے اسنین کے صدقے کسنین کے صدقے جن نینوں کو فاطمہ چومے جن نینوں کو فاطمہ چومے اسنین کے صدقے بٹتے ہیں حسنین کے صدقے جن نینوں کو فاطمہ چومے جن نینوں کو فاطمہ چومے اسنین کے صدقے بٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں حسنین کے صدقے میں کشو مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے ہاں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے میں کشو مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر
याद रखो अगर उठ गई नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर वाले भी कह सकते हैं सुभान अल्लाह, ऊंचा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अमजद साबरी से जब ये कलाम पहली दफ़ा सुना, मेरा ज़ौक़ नहीं था, मेरा मुक़द्दर नहीं था कि मैंने आपके वालिद साहब को पहले नहीं सुना हुआ था। मैं इस्लामाबाद से आ रहा था, तो मैंने ख़ास तौर पे अमजद की मोहब्बत में इनके वालिद साहब की CD ली और मैंने फसी भाई वो लगाई। वाह, वो जो 4 घंटे का मेरा सफ़र था, उसमें इनके वालिद साहब थे, मेरे आंसू थे, और पता नहीं क्या दिक्कत थी कि वो कलाम पढ़ रहे थे और मैं अजान दे रहा था। अल्लाहु अकबर। ये 4 घंटे इसी तरह गुजर गए। वाह वाह। लेकिन ईमानदारी की बात है, अब्बा की दुआ है आपको, आप उनके साए तले हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और अम्मी की भी बहुत दुआएं। अम्मी की भी बड़ी शायद। वक्फा लेते हैं ख़वातीन हज़रात, वापस आते हैं। जितनी खूबसूरत आवाज़ें हमने सुनी नातों में, हम कोशिश करेंगे कि वो सारी खूबसूरत आवाज़ें जो है आज फिर हम आपके सामने ला सकें। लेकिन ये फैसला जो है ये हमारे जजेस का होगा। तलवार जो है वो सबके सर पे लटक रही है। कोशिश करते हैं कि इस इश्क की बात पे जो ताजदार की इसके सदक़े में आज एक मौका कोशिश करूँगा कि इन सारे बच्चों को दिया जा सके। लेकिन फैसला इस ब्रेक के बाद। बनो समा की आवाज को आप तक पहुंचाने में ताउन हासिल है। ये तो हम कहते हैं हबीब, दिल पर हल्का और जेब पर भी। बनो समा की आवाज सिर्फ 4 लफ्ज हैं, लेकिन इन 4 लफ्जों के पीछे एक सफ़र है कराची से पेशावर तक का। और इस सारे सफ़र में हर वो आवाज़ जो ये समझती थी कि हम बनो समा की आवाज़ बन सकते हैं, हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो शहर में गए, उन बच्चों को बुलाया और उनको सिलेक्ट किया और फिर स्क्रीन आउट किया। इस सारे सफ़र में जिसमें से हम सब लोग मिल के गुजरे, इनमें से अच्छी खबर तो सिर्फ ये है आज कि सेमीफाइनल तक जो 2 बच्चियाँ पहुँची, अनम आगा और मुनीज़ा, ये वाकई हम सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि ये वो आवाज़ें हैं जो इस प्लेटफॉर्म का एक ताज बन सकती हैं। लेकिन ये सफ़र जो है ये कितना मुश्किल था, इसमें क्या क्या हुआ, कौन लोग क्या उम्मीदें लेकर आए और वो आस बरकरार रही या वो जजों की नज़र हो गई, ये सारा सफ़र जो है ये देखिए इस पैकेज में। के मुकाबले में कंटेस्टेंट्स ने किया मायूस हमारे जजेस को, और कंटेस्टेंट्स को रहा सामना हमारे जजेस के नेगेटिव कमेंट्स का। इनको ये नहीं मालूम, ये बचपन से नाते पढ़ रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया जा रहा, ये कोई तरीका नहीं। कोई भी ना उतरा जजेस के मयार पर, कोई सुर से गया तो कोई कलाम ही भूल गया। या तो हमारी बात ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर इन लोगों को समझ में आ नहीं रही। जिन कंटेस्टेंट्स को रहा जजेस के एतराज का सामना वो ये हैं: महानूर अकरम हैदराबाद से, साइमा शब्बीर कराची से, महानूर हैदराबाद से, मोहम्मद अहमद कराची से, दानिश अहमद कराची से, इलियास हैदराबाद से, जिशान मेमन हैदराबाद से, अहमद रजा नासरी कराची से और अरबाज शाह लाहौर से। क्या आज फिर ये जजेस के मयार पे पूरा उतर पाएंगे या नहीं, आइए देखते हैं। आज ये 9 बच्चे जो हैं ये वापस आएंगे, इनको ये अब चांस एक और ये इस दफ़ा ये बात हतमी है कि ये चांस जो है ये इनके लिए फ़ाइनल होगा, क्योंकि जजेस जो हैं उनका भी एक मजाज है, वो भी शायद इस मजाज में दोबारा इनको चांस ना दे सकें। मैं तमाम बच्चों से बड़े ही अदब से दरख्वास्त करूँगा कि जो टास्क जजेस आज दें वो टास्क आपका फ़ाइनल है, या आप एलिमिनेट होंगे या आप आगे जाएंगे। हमारे पास आज 3 लड़कियां हैं, एक महानूर अकरम है, एक महानूर है और एक साइमा
شبیر ہیں، 3 بچیاں ہیں اور ہمارے پاس 6 لڑکے ہیں. ان 3 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آج کے بعد سما کی آواز کا حصہ نہیں ہوگی. 3 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آج ایلیمنیٹ ہوگی اور یہ آج حتمی اور آخری بات ہوگی. ہمارے پاس جو 6 لڑکے ہیں، احمد، دانش، الیاس، ذیشان، احمد رضا، ابرار شاہ لاہور سے، یہ بڑی خوبصورت آوازیں ہیں، لیکن آج ان 6 آوازوں میں سے صرف 4 آوازیں آگے جائیں گی اور 2 آوازیں جو ہیں ان کا ساتھ ہمارے ساتھ صرف یہیں تک کا ہوگا. لیکن انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ یہ تمام لوگ جو آگے جائیں گے وہ بھی کامیاب ہوں گے، اور جو ہمارے ساتھ سفر نہیں منقطع کر رہے ہیں، جو نہیں آگے جا سکتے، وہ انشاءاللہ ہمارے اس سفر میں اگلے سال ہمارا ساتھ دیں گے. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو پہلی کنٹیسٹنٹ کو میں بلاؤں. بلا لیجیے. آپ ان کو یہیں پہ دیں گے ٹاسک جو بھی ہوگا؟ ٹاسک اچانک دیا جائے گا اور آپ بلائیں پہلے لڑکی کون ہے، پھر دیکھ کے دیا جائے. پہلی ہماری جو پڑھنے والی ہیں حیدرآباد سے مہنور اکرم. مہنور اکرم آئیے بیٹا، ادھر آ جاؤ، آئیے. مہنور اکرم کا سفر جو ہے وہ کیسے گزرا، یہاں تک کیسے پہنچی، یہ پیکج دیکھتے ہیں اور پھر مہنور سے سنتے ہیں. برو سما کی آواز میں آج ہونے جا رہا ہے وہ مقابلہ جس سے ہمارے کنٹیسٹنٹ سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا سکیں گے. ہماری آج کی پہلی کنٹیسٹنٹ ہے مہنور اکرم، جو تعلق رکھتی ہیں حیدرآباد سے. مہنور اپنی ناقص پرفارمنس کی وجہ سے ججز کا دیا ہوا ٹاسک پورا نہ کر پائیں اور ہمارے ججز نے دیا ہے انہیں ایک اور موقع. آئیے سنتے ہیں مہنور کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 03. تکلف ہے ہم سے اگر دیا جائے گا. یہ فیصلہ ججز کریں گے کہ آج مہنور یہاں رہے گی یا آج رخصت لے گی. لیکن یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مہنور کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے، مہنور وہ ٹاسک کیا ہے ایک، اور مہنور آپ اس ٹاسک کو سمجھ کے بہت احتیاط کے ساتھ پھر اس ٹاسک کو شروع کرنا. آج امجد کیا ٹاسک دیں گے بچے کو؟ جو ہم نے ججز نے سوچا ہے، جو اچانک ٹاسک دینا ہے ہم نے ان بچوں کو اور بچیوں کو جتنے بھی ہیں. صدیق بھائی اپنی ایک نعت پڑھ رہے ہیں، بہت مشہور نعت ہے ان کی، وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس بچی نے وہ انداز چینج کر کے پڑھنا ہے. اس طرز میں نہیں، کسی اور طرز میں پڑھ دینا، اس طرز میں نہیں پڑھنا ہے جو صدیق بھائی بتا رہے ہیں. صدیق بھائی ذرا پڑھ کے بتائیے. آپ کو بات سمجھ میں آئی مہنور؟ صدیق بھائی آپ کو ایک نعت پڑھ کے سنائیں گے. یہ نعت آپ نے ایک اور انداز سے پڑھنی ہے، اس انداز میں نہیں پڑھنی. سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ آپ دوبارہ نہیں بتائیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا. اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جو کنٹیسٹنٹ بیٹھے ہیں، وہ بھی سن لیں، بار بار نہیں بتایا جائے گا. آپ کو پتہ لگ گیا، سمجھ میں آ گئی؟ جی صدیق بھائی بسم اللہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی مہنور؟ آ گئی؟ پکی بات ہے؟ کوئی سوال ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، بس اس کے بعد اور کوئی موقع نہیں ہوگا. جو پڑھیں گے غور سے سننا ہے، اس انداز کو رپیٹ نہیں کرنا آپ نے. اوکے، بسم اللہ. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی بسم اللہ کریے. آپ گھڑی میں ٹائم واچ کیجیے گا، ٹائم نوٹ کر لیں. نور محفل پہ چادر تنی نور کی،
नूर फैला हुआ आज की रात है। ठीक है, वेरिएशन है, ठीक है। चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, अंतरा वापस वही आ गया। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है। अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, अभी भी टाइम है। मैंने 3 मिनट दिए तुम्हें, अभी कितने मिनट हुए? अंतरा चेंज कर लो फौरन, अंतरा चेंज करो। अब मैंने आपसे पहले भी पूछा था नात याद है कि नहीं? अब इसमें हमारा कसूर नहीं बेटा, नंबर आपके पास, टाइम है, कितना टाइम लग गया? चेंज करने से मुराद शेर चेंज नहीं करना है, स्टाइल चेंज करो। स्टाइल चेंज कर लो। कोई और नाक की तर्ज इस पे कर रही है। टाइम है, कितना टाइम रह गया? 50 सेकंड रह गया है। चलिए 50 सेकंड में आप कर सकते हो। इसी को वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के। अमजद भाई, इसने बहुत अच्छा अटेम्प्ट तो किया, अटेम्प्ट अच्छा था। अटेम्प्ट अच्छा था क्योंकि ये पहली लड़की थी जिसको हमने टास्क दिया, इसलिए इसको थोड़ा सा इस पे हाथ नरम रख दिया गया। सारे जजेस ने बोला कि नरम रख दो, लेकिन इसने टास्क अभी भी पूरा नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा कोशिश अच्छी थी, उसको बात समझ में आई, लेकिन उसने बिल्कुल फिल बदी एक तर्ज बदली है और उसमें तर्ज में फर्क नजर तो आया। पर वही मैंने पहले कह दिया था कि थोड़ी सी आवाज लगाने से तर्ज चेंज नहीं होती, थोड़ी सी मुर्की लगाने से, थोड़ा सा उसको बहलावे के साथ पढ़ने मतले में उसने कोशिश की। मतलब बहुत अच्छा उसने अस्थाई जो पढ़ी ना वो बहुत ही अच्छी पढ़ी। अंतरा जो था वो चेंज नहीं था। तुमने जो भी किया अच्छा किया, परेशान नहीं होना, रोना नहीं, ठीक है? मानो तुमने बहुत अच्छा रोने लग जाएंगे, इनका दिल बहुत छोटा है। तुमने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। पता नहीं ये बच्चों की जान लोगे यार, अब क्या करोगे? नहीं इतना अच्छा पढ़ा उसने जगह भी खुद नहीं बनाई है। देखिए पता है क्या, ये बच्चों की जान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बच्चे तो पढ़ के चले जाएंगे। सही कह रहे हो। देखिए बच्चे तो पढ़ के चले जाएंगे। ये जो 4 लोग बैठे हैं ना, सही कह रहे हो, लोग इनको पूछेंगे कि भाई आप तो बैठे हुए थे, आपने ऐसा क्यों किया? अमजद भाई या फसी भाई या सिद्दीक भाई या ताबिंदा आपा, आपने ऐसा क्यों किया? लोग हमें पकड़ेंगे। मानूर, तुमने सोचा क्या था? अभी जब तुम्हें टास्क मिला तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या बात आई? माइक लो। बात बस ये था कि कोशिश करूंगी, अगर हो गया तो ठीक है, वरना बहुत अच्छी कोशिश की। तुम्हारे साथ कौन आया बेटा? आपके साथ कौन आया? मम्मा। अम्मा, मामा कहाँ है? मामा बैठी हैं यहाँ पे? आइए 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 प्लीज। आप नहीं आएंगी? अच्छा मैं आपके पास आ जाऊँ? मैं आपके पास आ जाता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपको कैसा लगा कि बेटी ने आज कैसा पढ़ा? अच्छा ये आंसू क्यों है? इससे नहीं बात होगी। मुकाबला शुरू होने से पहले जब रोने लग जाएंगे तो बच्चे क्या करें? नहीं, बस दुआ कर रही थी अल्लाह मियां बस टास्क में पूरा हो जाए इसका। बेटी टास्क में अच्छी रही है, बेटी ने अच्छा पढ़ा है, बस इसी वजह से खुशी भी है और थोड़ा सा वो है कि बड़ा मुश्किल होता है ये फैसला करना कि आंसू जो हैं ये खुशी के हैं, गम के हैं या दुआ के हैं। ये आंसू तो यकीनन दुआ के हैं। आओ बेटा आप आ जाओ। अगला, अगर इजाज़त दें तो हम अगला कंटेस्टेंट बुलाएं। अगला कंटेस्टेंट बुलाइए। अगले हमारे जो मेहमान हैं वो है मोहम्मद अहमद, जिनका ताल्लुक कराची से है और इनकी ID नंबर 1 है।
مہنور نے جو پڑھا ان کی آئی ڈی نمبر 3 اور یہ تھی حیدرآباد سے. محمد اکرم محمد احمد اب تشریف لائیے. محمد احمد تمہارے ساتھ سفر کے اندر تمہاری بہت سی تعریفیں سنی اور تمہارے بہت سے ایسے وقت دیکھے جن میں کہ تم سر میں تو تھے, تم نے آوازیں بھی اچھی بنائیں, لیکن ججز کے معیار پہ تم پورے نہیں اتر سکے. تمہارا یہ سفر کیسا رہا؟ پہلے پیکج دیکھتے ہیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں. برو سما کی آواز میں آج ہونے جا رہا ہے ایک مقابلہ جس سے ہمارے کنٹیسٹنٹ اپنی جگہ سیمی فائنل میں بنا سکیں گے. ہمارے آج کے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں محمد احمد جو تعلق رکھتے ہیں کراچی سے. احمد پچھلے مقابلے میں ججز کی طرف سے ناقص کارکردگی کی وجہ سے مقابلے سے باہر ہو گئے تھے, لیکن پھر سے ججز نے انہیں دیا ہے ایک اور موقع. کیا آج کے مقابلے میں احمد بہترین کارکردگی دکھا پائیں گے یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں احمد کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 01. آپ تیار ہو احمد آج؟ جی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ, باقی اللہ پاک کرم کریں گے. میں ججز سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا. نہیں, آپ ججز سے ریکویسٹ نہیں کر سکتے. آپ احمد نہیں, آپ ججز کو نہیں انٹرفیئر کریں گے. ارے نہیں, آپ اپنا کام کیجئے. یہ جو ججز سے ریکویسٹ کرنی ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے جو ججز آپ کو ٹاسک دیں آپ وہ پڑھیں صرف. ٹھیک ہے, آپ نے صرف وہ کام کرنا ہے. تمہیں ٹاسک سمجھ میں آیا ہے؟ جی ٹاسک سمجھ میں آیا ہے؟ بسم اللہ. کیا سمجھے ہو یہ پہلے یہ بتاؤ. جو مطلب آپ جو نعت دیں گے میں دوں گا یا فصیح بھائی دیں گے یا امجد بھائی دیں گے, تو اسی کو مطلب پڑھنی ہے, لیکن اسٹائل ذرا تھوڑا طرز جو ہے نا وہ جی طرز جو ہے وہ صدیق بھائی کی نعتیں سنی آتی ہیں نا آپ کو؟ جی کوشش کروں گا انشاءاللہ. یاد ہے نا؟ جی فصیح بھائی کی کوئی سی نعت ابھی میں پڑھوا رہا ہوں فصیح بھائی سے. نہیں, اگر آپ کو آتی ہے تو بتائیں کون سی آپ کو آتی ہے. فصیح بھائی کی کون سی نعت ہے جو تمہیں آتی ہے اچھی؟ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو. یہ پڑھی نہیں انہوں نے. اب فصیح بھائی کی نعتیں نہیں پتا. فصیح بھائی آپ نعت میں بتاؤں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. یہ پڑھیں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اب یہ اس انداز میں نہیں پڑھنا ہے, دوسرے انداز میں کچھ اپنا انداز بناؤ, کسی اور کی طرز میں ملا دو, کچھ اور بناؤ. ٹائم شروع ہو گیا ہے آپ کا. اب چلو. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. بھائی آپ کو سمجھ میں آئی ہے بات؟ آپ نے طرز بدلنی ہے, آپ اسی میں پڑھ رہے ہیں. آواز لگانے سے کچھ نہیں ہوتا, آواز لگانے سے کوئی جگہ چینج نہیں ہوتی. میں تو پنجتن, یہ آواز طرز تو وہی ہے, طرز چینج کرو, طرز بدلو. سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی اگر بہت مشکل ہے نا, کر سکتے ہو. نہیں, مقابلہ ہے بیٹا. 8 لاکھ 9 لاکھ روپے کی گاڑی ہے اس کا انعام. جی آپ کے پاس 2.5 منٹ ہے, آدھا منٹ آپ نے ضائع کر دیا. تم اس 2.5 منٹ میں پورے 2.5 منٹ سوچ بھی سکتے ہو, 2 منٹ سوچ سکتے ہو اور آدھا منٹ پڑھ سکتے ہو. تمہارے پاس 2.5 منٹ کا ٹائم ہے. مجھے پورا ایک انترا استائی چاہیے ہوگی, یہ نہیں کہ صرف استائی پڑھ کے رک گیا میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. انترا پورا کرو گے تو ٹاسک میں پورا آؤ گے, ورنہ نہیں آؤ گے. شاباش, ٹائم تمہارا جا رہا ہے. جلدی پڑھے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں مرید خیر الانام ہوں, میں تو اس کو چینج کرو, ٹائم کم ہے تمہارے پاس. بات تو سمجھ میں آ گئی, لیکن اب سمجھ میں آیا نہیں آیا. 1.5 منٹ رہ گیا تمہارے پاس.
کسی اور نعت کی طرز کو یاد کر کے اس میں لے آؤ اس کو. ٹائم کم ہے، ٹائم کم ہے، ٹائم صرف آخری منٹ ہے. میں تو چھوڑ دو وہ جب ابتدائی کرتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ پر تمہارے پاس ٹائم لے لو. بلال بھائی نے بولا کھڑے ہوئے ایسے کھڑے ہو جاؤ. 20 سیکنڈ ہے. اوکے یہ معاملے کو ختم کر دیتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ جو بچی پڑھ رہی تھی اس نے واقعی ہی ایک کریٹیو کام بہت اعلیٰ کیا تھا، جس کو کہ ہم پھر بھی کہہ رہے تھے کہ شاید یہ کم رہ گئی، لیکن جو کمال تھا اس بچی کا کہ اس نے ایک نئی طرز اسی وقت سوچی، پڑھی اور پھر سر میں بھی رہی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان بچوں کے لیے لڑا ہوں میں. آپ لڑیں، دوبارہ سے بلاؤ ان کو. اور انہوں نے پھر وہی حرکتیں کرنی شروع کر دی. آپ پلیز اچھا بریک لے لیں، پھر میں ابھی ذرا جذباتی ہو جاؤں گا. آپ پانی منگوا لیں جب تک آپ بریک لے لیں. یار شرمندگی ہوئی، آنیسٹلی بہت شرمندگی ہوئی. آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کو واپس بلایا اور پھر آپ کو یہ ایک چانس دیا. اور وہ بات ہم بار بار ہر وقت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو نعت خوان ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ رٹ کے پڑھ رہے ہیں، وہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے. مقتدر بھائی ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے جو جیسے پیچھے جو ٹاسک دیا تھا نا، تو میں طرز میں نے خود بنائی ہے. دیکھو کیونکہ تم لوگ پروفیشنل ہو نا، آپ لوگ پروفیشنل ہیں، اس لیے آپ لوگ نا مشورہ دینے کے لیے ججز کو آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیونکہ کمپٹیشن جیتے ہوئے ہیں، ہم لوگ یہ یوں کریں گے، آپ ہمیں یوں سنو. یہ ایسا نہیں ہے، یہ بنو سما کی آواز ہے، یہ منفرد ہے، اس سے بڑا کمپٹیشن پاکستان میں نہیں ہے. خدا کے ولی یہ ایک ٹرانسپیرنٹ یہاں پہ جوری بیٹھی ہوئی ہے. تم جو مشورے دینا چاہتے ہو یہ نہ دو، تمہیں وہ جو ٹاسک دینا چاہ رہے ہو تم وہ کرو. یار وہ اپنی سوچ کے آئے ہوئے کہ ہم ججز کو بتائیں گے کہ بھائی ہم یہ کر کے آئے ہیں، ہمیں یہ کروا دو. اب میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وقفہ لیں گے نا، جب وقفے سے آئیں گے نا تو امجد اس کو ایک اور انداز سے تمہیں پڑھ کے بتائیں گے کہ تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا. کوئی سی نعت میں وہ پڑھ کے بتا دوں گا مختلف انداز سے، ٹھیک ہے؟ چلو یہ تو ہماری آپس کی نعتیں ہیں، کوئی تم بتا دینا الفاظ، میں اس کی ابھی بنا کے سنا دوں گا تمہیں، ٹھیک ہے؟ میں چھوڑوں، میں اپنی جیوری کو بول دوں گا، وہ جوری بنا کے بنا دے گی، ٹھیک ہے؟ تم بتا دینا اپنی نعت کوئی سی کہ بھائی یہ والی نعت پڑھ کے سنا دیں اور اس کو چینج کر کے سنا دیں. یہ میری جو جوری بیٹھی ہے نا یہ چینج کر کے سنا دیں. چلیں ٹھیک ہے، اوکے. اب آپ جا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اس پہ ایک بات تو بڑی حتمی طور پہ ہو گئی کہ ہمارے وہ لوگ جو کہ کمپٹیشن پاکستان کا بھی جیتے ہوئے ہیں شاید اس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ نکلتی نظر آتی ہے. جذباتی ہوا میں نے کیا کہا کہ میں نہیں، میرا جیوری بنا کے سنا کے سمجھا دی گی تو وہ کیا کہہ رہا ہے کیا؟ اور یہ بھی بنو سما کی آواز ہے. اچھا وہ کیا جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا مطلب اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہاں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے بھائی کرا کے دکھاؤ. دیکھیں یہ میں وقفہ لے لوں پھر واپس لے لیں اور ایک اچھی حدیث آپ کو ہدیہ کرتے ہوئے جاتا ہوں. جنت کے 8 دروازوں میں سے 7 دروازے جو ہے نا وہ بند رہتے ہیں. ایک دروازہ جو ہے وہ مغرب سے کھلتا ہے اور طلوع آفتاب تک کھلا رہتا ہے. وہ جو 7 دروازے کھلتے ہیں وہ کب کھلتے ہیں؟ جب واپس آتا ہوں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ 8 دروازے کھولتا ہے اور وہ 8 دروازے آپ کو پکارتے ہیں کہ مجھ سے گزر، مجھ سے گزر، مجھ سے گزر. اتنا آسان طریقہ اور جنت میں جانے کا راز. واپس آئیے، آپ سے عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 طرح کے ادب ہیں. ایک ادب ہوتا ہے جو کہ ہم زبردستی کا کرتے ہیں اور ایک ادب وہ ہوتا ہے جو دل سے نکلتا ہے. مجھے اپنے استاد احمد رفیق اختر، اللہ تعالیٰ نے عمر خضر عطا کرے، کو ملے ہوئے شاید بڑے سال ہو گئے، لیکن میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج بھی مجھے اس کا نمک یاد ہے. اور میں صرف اپنے آپ کو اتنا سمجھتا ہوں کہ جب استاد کے میں گھر جاؤں تو جو لوگ اس کو ملنے آئے میں ان کی جوتیوں کی جوڑیاں بنا کر باہر سیدھی کروں تاکہ وہ مہمان جب واپس جائیں تو ان کو تکلیف نہ ہو. اس بات کا شاید میرے استاد کو علم نہیں ہے، لیکن جو فیض ملتا ہے استاد سے اس کا دینا جو ہے یقین کیجئے کوئی طالب علم نہیں دے سکتا. مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا احمد کی اس بات پہ کہ استاذہ کو اگر طالب علم مشورہ دینے لگ جائیں اور ان کی بات پہ کھڑے ہو جائیں تو یہ پروفیشنل سکسیس تو ہو سکتی ہے، کارپوریٹ سکسیس تو ہو سکتی ہے،
یہ نعت یا کلام کا پڑھنے والا اللہ کرے اس کو بہت دور تک بلندی میں آسانیاں ملیں. میں دعا گو ہوں لیکن مزاج اچھا نہیں لگا مجھے نہیں پتہ اس کا ججز پہ کیا ریئیکشن ہے. لیکن حضرت جو 8 دروازوں کا ذکر کر رہا ہوں نا میں, 8 دروازے کب کھلتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ شخص جب وضو کر لے کوئی اور وضو کرنے کے بعد صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو باقی 7 دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور 8 دروازے اسے کہتے ہیں کہ تو میرے میں سے گزر, تو میرے میں سے گزر, تو میرے میں سے گزر. یہ جنت ہے جس کے 8 دروازے ہیں, ایک وضو اور ایک کلمے کے محتاج ہیں. اگر دل سے یہ بھی نہ نکلے تو پھر جنت کے آپ حقدار نہیں ہیں. حضرت یہ جو آپ نے ٹاسک دیا اور وہ بچہ نہیں کر پایا, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بچوں سے یہ بھی سما کی آواز ہے, ان کو یہ ٹاسک دوں, یہ اس کو کیسے پرفارم کرتے ہیں. آؤ بیٹا اور جا کے وہاں پہ پرفارم کرو. جائیے بھیا. بسم اللہ ماشاء اللہ, بسم اللہ. اور یہی پڑھنا, میں تو پنجتن کا غلام. جی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, تو پنجتن کا غلام, میں تو پنجتن کا غلام, پنجتن کا غلام, میں مرید خیر انام, میں تو پنجتن کا غلام, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق ہے تو حسین سے. حضور آپ واپس پہ رائے دیجیے. آپ کو یہ بتائیے, آپ بتائیے کہ آپ کو یہ چینج نظر آیا کہ نہیں آیا؟ سننے کو بھی چینج نظر آیا اور ہر طرح سے انہوں نے جگہ بھی نہیں بنائی, انہوں نے سر بھی برقرار رکھا اور انہوں نے طرز کو بھی بدلا. تو یہ بھی وہی لوگ ہیں جو اس اسٹیج سے نکلے بنو سما کی آواز سے. یہ وہ ٹاسک ہے جو کہ ججز چاہتے ہیں کہ جب نعت پڑھنے والا مقابلے کے لیے یہاں پر آئے تو ان کی دی ہوئی نعت کے وہ انداز کو, طرز کو بدل دے. وہ اپنی طرف سے اس میں کوئی جگہ بنانا چاہتا ہے ضرور بنائے, وہ اس میں کوئی اپنی کرتب دکھانا چاہتا ہے وہ ضرور دکھائے, لیکن سر میں رہے, لے میں رہے اور ایک نیا انداز پیش کرے. یہ کریٹیوٹی ہے. ضروری نہیں کہ وہ لے وہ بہت اچھا پڑھے. میرا تو دل چاہ رہا ہے تو میں یہاں جھوری سے اٹھا کے وہیں کھڑا کر دوں, ہے نا. تم لوگ تو چاہتے ہی ہو کہ گاڑی کا حقدار ہو جاؤ. اگلی کنٹیسٹنٹ کو بلاتے ہیں, پلیز بلائیے. اگلی ہماری کنٹیسٹنٹ ہے سائمہ شبیر. بلال بھائی جی فصیح بھائی, ایک لڑکی ایک لڑکا, تو دو لڑکے. اوکے 2 لڑکے. تو ابھی ہم بلاتے ہیں پھر دانش احمد کو, لیکن دانش احمد کا جو سفر ہے وہ یہاں تک کیسے پہنچے اور کن پہاڑوں پہ سے, کن میدانوں میں سے اور کن سمندروں میں سے گزرے, پہلے پیکج دیکھیے پھر دانش سے ملتے ہیں. ہمارے آج کے بنو سما کی آواز کے دوسرے کنٹیسٹنٹ دانش احمد جو تعلق رکھتے ہیں کراچی سے. دانش سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے تھے, لیکن ججز نے ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ان کو پھر سے ایک ٹاسک دینے کا ارادہ کیا ہے. کیا آج کا دیا ہوا ٹاسک دانش پورا کر پائیں گے یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں دانش کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 02. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ دشان گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دانش آپ کو سمجھ میں آ گئی جو ٹاسک دے رہے ہیں؟
जजेस, कोई तुम्हारा सवाल तो नहीं है जजेस से? कर लोगे ये टास्क इंशाल्लाह? अब मैं तुम्हें एक मशवरा देता हुआ जाऊं। हजरत बायजीद बस्तामी थे, घर में बैठे थे तो किसी ने दस्तखत दी, फसी भाई, तो आप दरवाजे के उठने के गए तो उसने आवाज़ दी कि बायजीद है, आप खामोश रहे। उसने फिर आवाज़ दी बायजीद है, आप फिर खामोश रहे। दरवाज़ा खोला, कहा भाई क्या चाहते हो? कहते हैं मैं बायजीद को ढूंढ रहा हूँ। बायजीद कहते हैं मैं भी उसे 70 साल से ढूंढ रहा हूँ, कहीं तुम्हें मिले तो मुझे भी ज़रूर बताना। ये जो आजिज़ी है, अगर ये नहीं होगी तो खुदा गवाह है वलायत नहीं होगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए पढ़ो कि तुम जिस जगह खड़े हो ये अदब की जगह है, और तुम्हें जो कलाम पढ़ने को दे रहे हैं ये वो लोग हैं जो इस अदब की वजह से इस जगह पे बैठे। हजरत कौन देगा इनको? आपको नाते याद है ना? नात खां बनना चाहते हो? आपको नाते याद है सिद्दीक भाई की या फसी भाई की जी, या ताबिंदा आप इंशाल्लाह कोशिश नाते याद है? ठीक है जी। सिद्दीक भाई बड़े गौर सुनना हो, जो जिस तर्ज में मैं पढ़ रहा हूँ उस तर्ज में नहीं पढ़ना है, इसको थोड़ा चेंज कर लेना है, समझ लो अच्छी तरह से है। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा जो भी अफसरदा अदम लग़ज़ीदा और अंतरा भी सुन लो। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्ज़ीदा लर्ज़ीदा। अब 3 मिनट है आपके पास। ये नात ना आती हो तो ये नात मैंने पहले पूछा था आपसे यार कि आपने सुनी भी है या नहीं सुनी, या आप हमें बता देते कि ये नात सुनी भी है तो मैं वो नात पढ़वा देता बेटा। अब मैं इतना तो नहीं कर सकता, टाइम आपका शुरू हो गया। अब आप कह रहे हो कि मुझे ये वाली नात नहीं आती, तो जो नात आपको आती थी वो बता दीजिए। सदीक भाई की ये नात आती है, फसी भाई की ये नात आती है, बता देते। हम बता दें अगर अभी बताओ। नेमतें बांटता जिस सदीक भाई ने पढ़ी है। हाँ नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, नेमतें बांटता। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता
जिस सूत वो ज़ेशान गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाइए सर। ये गलत हो गया काम। ये थोड़ा सा जज्बाती हम भी हो गए। ये गलत इसलिए हो गया कि अब सद्दीक भाई, टास्क तो सबको पता लग गया कि हम सद्दीक भाई की या ताबिंदा आपा की या फसी भाई की नाते दे रहे हैं। तो जो नात इन्होंने खुद ने सोची भी है, अपनी तरफ से बना के लिया है पहले से ही कि यार ये नात जो है, सिर्फ बना कर नहीं ले आए, वो उसको लिख कर भी ले आए। लिख के लिया है ना कि भाई ये सद्दीक भाई की नात या फसी भाई की नात या ताबिंदा आपा की नात आएगी मेरे पास, तो मैंने ये तर्ज बनानी है। तो वो टास्क तो नहीं पूरा हुआ, गलती हमसे हुई, गलती हुई हमसे कि हमने उसको नात आपने अभी लिखी थी। जी हमारे सामने यही जजेस साहब बैठे हुए हैं फसी भाई, तो मैं इनकी नात को फोकस करूंगा, मैं दूसरों की तो नहीं लिख के ला सकता। अच्छा मैं पढ़ता हूँ, आप अच्छा हाँ एक चलो 2 मिनट तुम्हारे को एक्स्ट्रा दिला रहा हूँ। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। चलो इसकी तर्ज बदल करो। 2 मिनट है, टाइम शुरू हो गया तुम्हारा, क्योंकि हमसे गलती हुई थी इसलिए तुम्हें 2 मिनट अपनी तरफ से दे रहे हैं। टाइम चल रहा है बेटा, टाइम चल रहा है, फिर इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, आगे सेमीफाइनल का काम है। रहमत बरस रहे हैं मोहम्मद। वहीं आ गए। शाबाश, सुनो समझो है, टाइम है तुम्हारे पास। किसी और नात को जहन में लाके उसकी तर्ज पे आ जाओ। नहीं याद आ रहा बेटा? टास्क के नंबर हैं यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? 1 मिनट है तुम्हारे पास, करना चाहते हो? 1 2 स्टार्ट। तुम स्टार्ट तो लो, सुर खुद ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। लो स्टार्ट। शाबाश, शुरू करो। बेसुरा शुरू। बरस रही है मोहम्मद के शहर। इनको पढ़ के बताइए अलग एक अंदाज से। मैं सभी ताबिंदा आपा बताइए। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। क्या किया, वाह वाह। बदल, और कितना आसान बदला, कितना आसान बदला। मोहम्मद के शहर में। अभी भी पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास 20 सेकंड है। मोहम्मद के शहर में। ओके, छोड़ दीजिए, टाइम अप। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। जजेस को क्या ये एहसास तो नहीं हो रहा कि हमने टास्क बहुत टफ दे दिया? ये टास्क टफ नहीं है मेरे भाई। यार बच्ची करके गई ना। बच्ची करके गई, इसका मतलब ये बच्ची बहुत अच्छी है। तो क्या इसका ये मतलब भी है कि बच्चे जो नात खानी में इतना आगे का सफर कर चुके हैं, वो अपने जहन से नहीं कर चुके, वो सिर्फ याददाश्त पे कर रहे हैं? सब कुछ याददाश्त पे कर रहे हैं ना। एक बोल का अपने अंदाज में नहीं पढ़ सकते तो बेकार है नात खानी करना। फसी भाई, आप ये एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसा होगा? वैसे इजी है, उसको चेंज करना कोई मसला नहीं, मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए हमारे पास वक्त है, तो अपने अगली बच्ची को ले लें, साइमा को ले लें। ले लीजिए प्लीज। साइमा शब्बीर कराची से हैं, ID 04। साइमा तशरीफ लाइए बेटा। साइमा, अभी तक आपने बहुत सी हमारी उम्मीदें जो है ना उनको कायम रखा है, और मैं इस उम्मीद से आपके सफ़र की तरफ जा रहा हूँ कि आइंदा भी आप हमारी इन उम्मीदों को कायम रखेंगी इंशाअल्लाह ताला। टास्क आपको समझ में आ गया है, लेकिन आपके सफ़र से यहाँ तक पहुँची हैं, पहले ये पैकेज देखते हैं और फिर वापस आते हैं। हमारी आज की दूसरी कंटेस्टेंट साइमा शब्बीर, जो ताल्लुक रखती हैं कराची से। पिछले मुकाबले में साइमा ने टास्क पूरा न करके हमारे जजेस को नाउम्मीद किया, लेकिन क्या आज का दिया हुआ टास्क साइमा पूरा कर पाएंगी या नहीं? आइए सुनते हैं साइमा की आवाज। इनकी ID है 04। हुजूर हक से सलाम
ججز کا جو ٹاسک ہے یہ ہمارے پڑھنے والوں کو سمجھ بھی آ رہا ہے، لیکن سمجھنے کے باوجود somehow وہ شاید جسے کہتے ہیں نا اپلیکیشن آف مائنڈ، اپنے دماغ کو استعمال کرنا اور اس گھٹن سے نکلنا جس گھٹن میں آپ پہلے سے اتنے سالوں سے موجود ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے اور میں اپنے ان ججز کو اس بات پہ بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ نعت خان جو ہیں یہ آنے والے وقت کی امید ہے، یہ کرن ہے. اگر یہ کریٹیو نہیں ہوں گے تو پھر یہ نیا انداز اس معاشرے میں آنے والے زمانے میں نئی کون سی بات ہے جو لے کے آئیں گے. یہ جو ہمارے پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر دے، ان کے بعد ان کی جگہوں پہ نئے ججز جب آ کے بیٹھیں گے تو کیا وہ یہی ٹاسک قابل ہوں گے اس کے کہ وہ اپنے آگے آنے والے بچوں کو دے سکیں؟ سائمہ، یہ ذمہ داری اب آپ کے کندھوں پہ ہے کہ کون سی نعت دی جائے گی اور آپ اس کو کس انداز میں پیش کرو گے. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. آپ کے پاس 3 منٹ ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. ہاں ہاں. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. سائمہ تمہیں بھی سلام. واہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. یہ کام ہے جو کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پڑھنے والا کرے. بتائیے بچیاں کر سکتی ہیں، لڑکے نہیں کر سکتے. دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو، اور شرمندہ نہ مجھے کریں، بلال بھائی دونوں بچیوں نے کر دیا، دونوں لڑکے بےچارے رہ گئے. ایک بات اچھی بتاؤں آپ کو، اس نے سر میں نہیں پڑھا، اس نے تھوڑا سا بے سورا کر دیا، لیکن اس نے ایفرٹ کی جو ہم نے بتایا، اور اس نے بہت اچھی ایفرٹ کی، بہت اچھی ایفرٹ، بہت اچھے بیٹا. اچھا واپس آ کے نا یہ بھی اندازہ کرنا پڑے گا کہ اگر دونوں گاڑیاں لڑکیاں ہی لے جائیں گی تو پھر اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بالکل کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ حبیب والوں کو کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اگر دونوں گاڑیاں لڑکی لے گئی تو، کیونکہ دو لڑکیاں آلریڈی سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہوئی ہیں. اور ان دونوں لڑکیوں ماشاءاللہ بہت اچھا بیٹا، بہت اچھا بہت اچھا. حضرت اگر آپ پڑھتے اس کو تو آپ کیسے پڑھتے؟ چینج کر کے جی 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 ان کو ٹاسک دینا ہے تو گاڑی مجھے دینی پڑے گی. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، والہانہ گنبد والہانہ روضہ والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے، مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا، واپس آتے ہیں. اس وقفے پہ صرف یہ سوچئے گا
کہ جو استاد ہے وہ کس قدر استاد ہے، لیکن یہ جو بچے ہیں ان میں بھی ایک چھوٹا چھوٹا استاد چھپا ہوا ہے. یہ دونوں بیٹیوں نے بہت عمدہ کیا، اور یقین کیجئے آپ دونوں بیٹیوں نے ہمارا بڑا مان رکھا ہے، اس کو تبدیل بھی کیا، بہت اچھی کوشش کی. الحمدللہ اس جذبے کو قائم رکھنا. ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور یہ عرض کرتا ہوں آپ سے کہ جو آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، جو ذہن کی اپلیکیشن ہے، یہ ولیوں کا شیوا ہے، یہ ولیوں کا شیوا ہے. حضرت بایزید بستامی جو ہیں انہوں نے ایک عورت سے کہا، اس کو ایک عورت نے ان سے کہا کہ حضرت یہ میرا آٹا جو ہے یہ جنگل میں اٹھا کے کندھے پہ باہر لے جائیے. آپ نے جنگل سے ایک شیر کو منگایا اور شیر پہ وہ آٹا رکھا، کہا جاؤ اس عورت کے ساتھ شہر تک چھوڑ کے آؤ. وہ عورت کہتی ہے بایزید سے، بایزید تمہارے میں کوئی میں نے ولایت نہیں دیکھی، اللہ نے شیر آٹا اٹھانے کے لیے نہیں رکھے. بایزید نے ساری زندگی کہا کہ یہ عورت میری استاد ہے جس نے مجھے یہ سکھایا کہ انسانوں کا کام اور جانوروں کا کام الگ الگ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے دربار میں تھے، اور حکم ہوا دور پہ کہ آپ ان کے ساتھ جائیے، فرعون کے پاس جائیے، اور اس کے دربار میں اس کے ساتھ جو اس کے مقابلے ہیں جادوگروں کے ساتھ وہ کرنا ہے. جب یہ حکم ہو گیا حضرت موسیٰ کو تو حضرت موسیٰ چلنے لگے. تو حضرت موسیٰ نے مڑ کے اللہ سے پھر ایک دفعہ بات کی. اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے تو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، میرا تو آپ جو چاہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو میری بیوی ہے اس کا کیا بنے گا؟ چلتے ہوئے اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جو تیرے پاس عصا ہے، جو لاٹھی ہے تیرے پاس، یہ سامنے پڑے ہوئے اس پتھر پہ مار. موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پہ مارا، پتھر ٹوٹا 2 ٹکڑے، اس میں سے ایک اور پتھر آیا. روایت کہتی ہے کہا اس پتھر کو پھر توڑو، اس پتھر پہ پھر لاٹھی ماری، اس پتھر میں سے ایک اور پتھر نکلا. کہا اس پتھر کو پھر توڑو. تیسرے پتھر کو توڑا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا باہر نکلا، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز رنگ کا پتا تھا. حضرت موسیٰ کو حکم ہوا خدا سے کہ موسیٰ اپنے کان کو اس کیڑے کے پاس لے کے جاؤ اور سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. حضرت موسیٰ کان کو پاس لے کے گئے، اور کیڑا کیا کہہ رہا تھا؟ کیڑا کہہ رہا تھا اے اللہ جس طرح تو مجھے ان پتھروں میں نہیں بھولا، مجھے بھی یہ توفیق دے کہ میں تجھے تیرا رزق کھاتے ہوئے کبھی نہ بھولوں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حالت میں دیتا ہے تو کیا ہمیں ہر حالت میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر نہیں کرنا؟ بے شک کرنا ہے. یہ وہ مقام ہے جو آپ کو اللہ کے اتنا قریب لے کے جاتا ہے کہ آپ اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا. خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے 2 بچے جو ہیں محمد احمد اور دانش احمد، ماشاء اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہنا چاہیے سیاسی زبان میں، اللہ کے فضل و کرم سے فارغ ہو چکے ہیں. اور ہماری 2 بچیاں جو ہیں، ایک مہنور اور ایک سائمہ، دونوں کا پرفارمنس جو تھا وہ ایکسلنٹ تھا. انہوں نے کوشش کی، سوچا سمجھا. جی اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گئے. آپ کہتے ہیں فارغ ہو گئی ہے، وہ کامیاب ہو گئے، آپ کون ہیں؟ اللہ کے فضل کے بغیر ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کامیاب ہو گئی ہیں وہ رہ گئے. وہ بچے بھی ابھی ہم دیکھیں گے کہ صورتحال جو ہے وہ کیسے بنتی ہے. مقابلہ ہے، بالکل ابھی یہ مقابلہ ہے. ابھی آپ کوئی ڈیسیژن نہیں دے سکتے کہ وہ فارغ ہو گئے ہیں یا وہ نکل گئی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی صحیح ہے، کسی کو واپس لایا جا سکتا ہے، کسی کو بھیجا جا سکتا ہے، کسی کو بھیجا جا سکتا ہے. ہمارے ہاتھ میں، ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ججز کے ہاتھ میں کہ ہم کس کو رکھیں گے، کس کو نکالیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس ابھی وائلڈ کارڈ اور ویٹوز کی پاور بھی صدیق بھائی کا کارڈ باقی ہے، تابندہ آبا کا کارڈ باقی ہے. ہم اگلے کنٹیسٹنٹ کو بلائیں پلیز. جی اسے بلاتے ہیں. اگلے ہمارے کنٹیسٹنٹ ہے حیدرآباد سے، ان کا نام ہے الیاس. الیاس یہاں تک کیسے پہنچے، کن پہاڑوں پہ سے گزرتے ہوئے یہاں آئے ہیں، ججز نے کمنٹ کیا کیے اور رائے کیا تھی، وہ سفر دیکھتے ہیں اور پھر الیاس سے ملتے ہیں. آئیے پہلے پیکج دیکھتے ہیں. ہمارے آج کے بنو سما کی آواز کے تیسرے کنٹیسٹنٹ الیاس، جو تعلق رکھتے ہیں حیدرآباد سے. الیاس بھی انہی کنٹیسٹنٹ میں سے ایک ہیں جو ججز کا دیا ہوا ٹاسک پورا نہ کر پائے، اور پھر سے ججز نے دیا ہے انہیں آخری موقع. کیا الیاس آج ججز کا دیا ہوا ٹاسک پورا کر پائیں گے یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں الیاس کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 03. اللہ کیا
السلام علیکم الیاس. الیاس آپ نے سب ٹاسک جو ہیں وہ لوگوں کو دیکھے کہ ججز جو ہیں وہ کس طرح سے ٹاسک دے رہے ہیں, آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ کیسے ٹاسک دے رہے ہیں؟ جی جی. آپ کے لیے یہ کوئی مشکل بات ہے کہ آپ ایک نئی طرز میں پڑھیں یا آپ کے لیے یہ آسان بات ہے؟ مشکل نہیں بلکہ آسان ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. اچھی بات کی. غور سے توجہ کے ساتھ سننا بیٹا. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی بہت خوب. آپ نے بہت اچھی کوشش کی. آپ کو وقت بھی میں نے تھوڑا دیا, وقت اس لیے تھوڑا دیا کہ ہم نے ایک وقفے پہ جانا ہے, لیکن آپ نے کیسا پڑھا, آپ کے سر پہ تلوار لٹکے گی یا نہیں لٹکے گی, یہ آپ کو پتہ چلے گا اس وقفے کے بعد. اس امید کے ساتھ ججز کی طرف جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خیر کی خبر ہوگی. امجد بھائی, اس بچے نے میرے خیال میں, آپ کا کیا خیال میں کیسا پڑھا؟ پشو بھائی کچھ کہنا چاہیں گے بچے؟ ابھی تک لڑکوں میں الیاس واحد نعت خوان ہے کہ جس نے ٹاسک کو پورا کیا ہے. ٹاسک کو پورا کیا. شروع میں وہ کمزور ضرور تھے اور اچھے خاصے کمزور تھے, لیکن ٹاسک پورا کیا. ٹھیک ہے, ٹاسک پورا کیا. ٹاسک پورا کوالیفائی کرتا ہے, یہ کوالیفائی کرتا ہے, یہ بات ہے. لیکن آپ کو اندازہ اس بات کا الیاس کہ آپ سر سے باہر ہوئے تھے ایک سے زیادہ دفعہ, دو سے بھی زیادہ دفعہ. جی بالکل, لیکن وہ یہ لیکن وہ نیا انداز تھا, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں نے ایک بات بتا دی ہے نا کہ یہ ٹاسک کے نمبر ہیں یہاں پہ, آوازیں ہم نے سن لی ان کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اتنا کوئک رسپانس کیا ہے کہ وہ انٹیلیجنس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ذیشان کو ہم بلاتے ہیں. ذیشان کا سفر کیسے رہا, ذیشان کو دیکھتے ہیں, لیکن ذیشان کو دیکھنے سے پہلے جی 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 جی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی سبحان اللہ, جیسے میرے سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ ذیشان. آپ آئیے خواتین, ذیشان کا پیکج دیکھتے ہیں اور پھر ذیشان کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس ٹاسک کو کیسے کرتا ہے. آئیے پہلے پیکج دیکھیں. بنو سما کی آواز کے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ذیشان میمن, جو تعلق رکھتے ہیں حیدرآباد سے. ججز کو بار بار نا امید کرنے کے باوجود ججز نے دیا ہے انہیں آخری موقع. کیا اس آخری موقع کو ذیشان اپنے حق میں استعمال کر پائیں گے یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں ذیشان کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 04. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. ذیشان کی آواز اچھی ہے لیکن ججز نے آواز سنی ہے. ججز چاہتے ہیں کہ ذیشان جو ٹاسک ہے اس کو کیسے مکمل کرتا ہے اور ٹاسک کون دے گا. اور شاید خوش قسمتی ہے آپ کی کہ فصیح بھائی نے یہی والی نعت چوز کی ہے جو ابھی پیکج میں دکھائی گئی. جی فصیح بھائی. اے عشق نبی میرے
جانا. جی ذیشان. میمن صاحب آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. آپ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, دیدار نبی حاصل, دیدار نبی حاصل. اے عشق مجھے ایسی نیند ایسی سلا جانا. اے عشق. اور پڑھنا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس وقت ہے ابھی. نہیں, جو انترا بنایا اس نے وہ استائی کہیں اور کی, انترا کہیں اور کا, اور کچھ کیا بنایا کچھ سمجھ نہیں آیا, لیکن کوشش کی اس نے. مجھے یہ خوشی, مجھے جو خوشی ہوئی نا اس کی کوشش تو کی ہے اس نے, کوشش کی. صدیق بھائی آپ کیا کہیں گے؟ کوشش کی ہے اس نے. انترا اور استائی آپس میں ملتے نہیں تھے. انترا کراچی کا تھا, تو فرق اتنا تھا. استائی حیدرآباد کی, انترا کراچی کا تھا. نہیں, کوشش کی, اس میں آپ کو ماننا پڑے گا, ماننا پڑے گا. دیکھیے ہم نے جو کہا نا کہ اس وقت نمبر جو دیے جا رہے ہیں وہ ٹاسک کے دیے جا رہے ہیں. اس نے کوشش کی. پچھلے دو بچوں نے جو نا احمد نے اور دانش نے, انہوں نے کوشش ہی نہیں کیا. اس میں مشکل کیا ہوتی ہے ذیشان, یہ بتاؤ کہ مشکل کیا ہوتی ہے؟ اسی وقت ہمیں بنانے پڑتے اور یہاں کھڑے ہو کے کاپتے ہم لوگ, اور بڑی جو ہے نا ذہن اس وقت کام نہیں کرتا. ایک سوال کرتا ہوں, ذہن اس وقت کام نہیں کرتا. ایک سوال کرتا ہوں, کتنا عرصہ ہو گیا نعت خوانی کرتے؟ 15 سال سے اوپر کر سکتے. 15 سال ہو گئے تمہیں نعت خوانی کرتے ہوئے, اور یہاں کھڑے ہو کے کب کب آ رہے ہو, ہزاروں آدمی کے سامنے تم پڑھتے ہو, اور ماشاءاللہ پڑھتے ہو, بہت اچھا پڑھتے ہو. میں نے دیکھا ہے تمہیں حیدرآباد میں پڑھتے ہوئے, اور ہزاروں کا مجمع ہے, میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تمہیں. 15 سال سے زیادہ تمہیں نعت خوانی کرتے ہو گے. ایک ذرا سی ایک 3 منٹ کی ایک ٹاسک نہیں اٹھا سکتے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سب کی جو ہے نا ہم لوگ طرزیں بنا رہے تھے, اور یہاں آ کے جو ہے نا. میں چھوٹے سے وقت پہ جاؤں گا, واپس آتے ہیں, لیکن ایک بات آپ سے کہوں کہ یہ جو اساتذہ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, یہ اساتذہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنا انداز اپنایا ہے. تم 15 سال سے پڑھ رہے ہو, لیکن اساتذہ کے میں آنے کے لیے جب تک تم اپنا مقام, اپنی شناخت نہیں بناؤ گے, ریپٹیشن میں رہو گے, کاپی میں رہو گے, تم بہترین کاپی تو ہو سکتے ہو, لیکن اساتذہ بننے کے لیے چائنا نہیں ہونا پڑتا, اوریجنل ہونا پڑتا ہے. یہ فرق ہے ان اساتذہ میں اور ان نعت خوانوں میں. بات 15 سال کی نہیں ہے, بات اس ذہن کی ہے جو آپ کو آگے بلندی کی طرف لے کے جانے پہ مائل کرتی ہے. واپس آئیے, اور پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو شناخت اساتذہ کرتے ہیں, خدا یہ شناخت کیسے کرتا ہے. واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کس طرح دیکھتا ہے. میں ججز کی بات کر رہا تھا کہ ججز کس باریکی سے دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ صرف اندھیروں میں نہیں دیکھتا, کالے اندھیرے میں جو کالی چونٹی چلتی ہے خدا اس کو بھی دیکھتا ہے. اس کالے اندھیرے میں وہ کالی چونٹی جس کالے پتھر پہ چلتی ہے خدا اس کو بھی دیکھتا ہے. اللہ. پھر آخری بات کیا خوبصورت کی, اس کالے اندھیرے میں وہ کالی چونٹی جس کالے پتھر پہ اپنے پاؤں کے نشان بناتی ہے خدا اس کو بھی دیکھتا ہے. یہ خدا کے دیکھنے کا انداز ہے, اس کو نستعلیق انداز یہی اساتذہ کے اندر ہے کہ جب دیکھیں گے کسی کو تو وہ چاہیں گے کہ وہ اپنے عروج کی طرف جائے. یہ محبت ہے, یہ کرٹیسزم نہیں ہے. جو بچے پڑھ سکتے ہیں وہ چاہے سر میں نہیں بھی ہیں, لیکن اساتذہ جو ہیں وہ ان کو آگے سپورٹ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس ہیں مہنور. السلام علیکم میرے پتر. وعلیکم السلام. گھبرا تو نہیں رہی ہو؟ گھبرانا نہیں ہے میرے بیٹے نے. اچھا, تسلی سے پڑھنا ہے. اس کو کیا ٹاسک دیں گے؟ اس کو ٹاسک دیں گی تاویندہ. جی جی تاویندہ پر. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ
نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ نعت آپ کو آتی ہے نا؟ یہ نعت آتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ تم اس نعت کو شروع کرو، پہلے ہم تمہارا سفر دیکھتے ہیں کہ تم یہاں تک کس طرح سے پہنچی. وہ دیکھتے ہیں، تم سوچو تم نے کیسے پڑھنا ہے، واپس آتے ہیں اور پھر یہ سنتے ہیں. اس سفر میں آپ بھی ہمارے ہم سفر بنیں. ہمارے آج کے مقابلے کی تیسری اور آخری کنٹیسٹنٹ ماہنور، جو تعلق رکھتی ہیں حیدرآباد سے، ججز کے دیے ہوئے ٹاسک کو پورا نہ کر پائیں. دوسرے کنٹیسٹنٹس کے مقابلے میں ماہنور کی پرفارمنس قدرے بہتر تھی، لیکن پھر بھی ججز ان کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہوئے اور انہیں دیا ہے پھر آج ایک آخری موقع. آئیے سنتے ہیں ماہنور کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 05. ابھی تک کے کمپٹیشن نے جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جو بچیاں آئی پڑھنے کے لیے انہوں نے سویپ کیا، جو لڑکے آئے سویپ نہیں کر سکے. لیکن ججمنٹ کا انتظار ہوگا کہ ججز جو ہیں وہ کن کو سلیکٹ اور کن کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ 6 لڑکوں میں سے آج 2 لڑکے واپس جائیں گے اور 3 لڑکیوں میں سے آج 1 لڑکی فائنلی واپس جائے گی اور اس کے بعد کسی کو کوئی موقع اور نہیں دیا جائے گا. ماہنور آپ بیٹا تیار ہیں؟ پڑھیں گی؟ جی. شروع کیجئے. بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے. واہ 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 بھائی، واہ 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 واہ. شاباش 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 شاباش. دیکھو اسے کہتے ہیں اسپورٹس مین، اسے کہتے ہیں چیلنج لینا. جاؤ صدیق کی جگہ میں بھی ٹرائی کر کے دیکھوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ صدیق کی جگہ پر جاؤ. سلیقہ ہے آرزو کا، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ. بندگی میں. بہت اچھے بیٹا ماشاءاللہ، بہت بھائی میں ایسے سی کپڑے اس نے بہت اچھے پہنے ہوئے. صدیق سے جا سر پہ ہاتھ ملواؤ. کمال ہے بھائی. واہ ماشاءاللہ بیٹا، یہ میری طرف سے گفٹ ہے. کیا جیت گئی. یہ دکھاؤ بھائی، یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ بھائی. چچا کی طرف سے گفٹ مل گیا. کیا ملا ان بھائی؟ کے ساتھ کون آئے ہوئے ہیں جو ان کو سکھاتے ہیں؟ اس پہ درود شریف پڑھتے رہے. بھائی آئے ہوئے ہیں، یہ بھائی سکھاتے ہیں، یہ بھائی سکھاتے ہیں. ادھر آؤ بیٹا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. یہ خود بڑا کمال ہے بھائی. واہ. یہ سکھاتا ہے. لیکن یہ سما کے آڈیشن میں فارغ ہو گیا. السلام علیکم، کیا نام ہے؟ غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ. تم بہن کو سکھاتے ہو؟ میرا بچہ ہے. ہاں اچھا، اسی نعت کا تم ایک شعر پڑھ کے سناؤ. ہاں کسی اور طرز میں، اسی میں جس میں تمہارا جی چاہے، جس میں تمہارا جی چاہے اسی میں پڑھ دو. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. یار یہ بچی کر سکتی ہے. سب بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بچی کو سیکھ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک گزارش کروں گا میری آڈینس سے، اس بچے کے لیے تالیاں بجا دینا.
11 साल के, तुम कितने साल के हो? वाह वाह वाह। یہ استاد ہیں اور ان کے ساتھ یہ ان کی چھوٹی بہن جو ہے یہ شاگرد اچھا میں ہیں. آپ کو ایک بات بہت بتاؤں، شکریہ. آپ کو پی جی بی میں مقابلہ نعت خوانی تھا جی، تو ان کو ٹاسک ملا پڑھنے کا، تو یہ گئی بھاگ کے گئی، بھائی کو حوصلہ دیا اور اس کو کہا کہ تم یہ پڑھو، تو یہ پی ٹی وی کے مقابلے میں تیسرا انعام جیت کے ہیں. آپ کی کتنی عمر ہے؟ 12 سال. اور بچی کتنے کی عمر کی ہے؟ 11. اور تم 11 سال کی ہو، تمہارا استاد جو ہے وہ 12 سال کا ہے. بہت اچھی بات ہے. شاباش 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 شاباش. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اب یہ وہ انداز ہے جو کہ 11 سال کی بچی اور 12 سال کے بچے کے اندر ہے. حضرت میں بڑے ہی ادب سے ایک تلخ سوال آپ سے کر سکتا ہوں؟ ہاں کریں. آپ کو کہیں ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے نعت خواں جو ہیں ان کے استاذہ نے ان کو پڑھنا سکھا دیا ہے، ان کو سوچنا نہیں سکھایا؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. سوچنا سکھا دیتے تو وہ خود فارغ ہو جاتا. لیکن جو استاد یہ سوچے نہیں سکھائے وہ استاد ہی نہیں ہے. جو یہ سوچے کہ اگر میں شاگرد کو سکھاؤں گا فارغ ہو جاؤں گا تو وہ استاد ہی. اچھا یہ اس بچی کی خوشی بہت زیادہ ہوئی ہے. مجھے بہت اس خوشی میں آپ نے ایک نعت سنانی ہے. میں سنانی ہے. سبحان اللہ. یہ تمہارے لیے بچے، یہ تمہارے لیے. بچپن سے صدیق بھائی کی کاپی کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے انہی کے انداز میں پڑھ رہا ہوں. الہام جامع ہے تیرا، سبحان اللہ. قرآن ماما ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت پھر گدڑیوں کو لال دے، جاؤ پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. سبحان. حضرت آپ بھی اس کو اپنے انداز میں سنائیے. یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن ماما ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین. پھر گدڑیوں کو لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے. حسب حال ہے. بسم اللہ. پھر گدڑیوں کو لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی
وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور وقفے میں یہ دعا کیجیے گا کہ جن جن کے دلوں میں یہ نعت اتری اللہ ان کے لیے قبروں کو آسان کر دے. وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اس دعوت قائمہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اذان فجر کے لیے الرحمن الرحیم.
بھائی کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں ایک بات کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گلی میں سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ کوڑے پہ ایک بکری تھی جو مری ہوئی پڑی تھی. آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس بکری کو خریدو گے ایک دھرم میں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس بکری کی تو کوئی قیمت نہیں ہے, اس کو کون خریدے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں صدیق بھائی کہ دنیا کی قیمت اس بکری کے کھر سے بھی کم ہے, لیکن وہ 2 آنسو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں نکلے ہوں, اللہ کہتا ہے کہ میں بے حساب بغیر حساب کے تمہیں جنت میں ڈال دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے پاس موجود ہیں احمد رضا. احمد رضا, آپ کو ٹاسک کا پتہ ہے کیا ہے؟ آپ ٹاسک سنیے اور پھر پڑھیے. یہ ٹاسک دے رہے ہیں صدیق بھائی. احمد رضا, بڑی توجہ سے, تمہارا نام بہت اچھا ہے اور تمہیں احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام میں دے رہا ہوں. واہ واہ. اتنا آسان ہے کہ توجہ سے ذہن فوراً شروع ہو جائے تمہارا کمپیوٹر. ٹھیک ہے؟ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اس پہ نعت پیش کرو. پہلے میں لوگوں کو سب کو تمہارا وہ پیکج دکھاؤں کہ تم کس سفر سے یہاں تک پہنچے ہو. تمہیں وقت ملے گا سوچنے کے لیے. اس پیکج کو دیکھیے اور واپس آتے ہیں. بنو سما کی آواز کے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ یہ ہیں احمد رضا ناصری جو تعلق رکھتے ہیں کراچی سے. اور کنٹیسٹنٹس کی طرح احمد رضا ناصری بھی رہے ناکام ہمارے ججز کا دیا ہوا ٹاسک پورا کرنے میں. احمد کے لیے آج ججز کی طرف سے ہے آخری موقع. کیا احمد اس موقع سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں یا نہیں؟ ان کی آئی ڈی ہے 05. سلمان کا شیدا ہوں, بہلول کا عاشق ہوں. احمد رضا. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. بنا لو جلدی سے. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بالا بالا ہمارا نبی, سب سے بالا والا, سب سے بالا والا ہمارا نبی. اس کو نہیں نعت سے واقفیت نہیں تھی, لیکن اس نے کلام آپ کا سنا اور اس نے اسی وقت کوشش کی کہ آپ کی صرف کمپوزیشن کو, ترتیب کو بدل دے. آپ اس پہ کیا فرمائیے گا؟ اچھا کیا اس نے, ٹاسک تھا, اس نے پورا کیا. اس نے ٹاسک پورا کیا. اس کو شاعری یاد نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں اسپیشلی نعت خواں کے لیے شاعری آنی چاہیے. نہیں, یہ والی جو نعت ہے نا, یہ تو آنی چاہیے. اگر یہ نعت کسی نعت خواں کو نہیں آتی, خدا کی قسم اس کو نعت خوانی کرنے کا حق نہیں ہے. صحیح کہہ رہے, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا. صحیح کہہ رہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کی یہ نعت کسی نعت خواں کو نہیں آتی. احمد آپ تشریف رکھیے. اس نے اپنا ٹاسک پورا کیا. یہ کنسیڈریشن ہوگی کہ اس نے ٹاسک کیونکہ پورا کیا ہے, یہ کنسیڈریشن میں آئے گا. ہمارے اگلے جو مہمان ہیں ارباز شاہ صاحب, یہ لاہور میں ہیں. پہلے ان کا پیکج دیکھتے ہیں اور پھر سیدھے لاہور جائیں گے اور یہ ٹاسک لیں گے اپنے استاذہ سے. بنو سما کی آواز کے ہمارے آج کے مقابلے کے آخری کنٹیسٹنٹ یہ ہیں ارباز شاہ جو تعلق رکھتے ہیں لاہور سے. ٹاسک راؤنڈ میں ارباز بھی رہے اور کنٹیسٹنٹ کی طرح پیچھے.
اور ہمارے ججز رہے ان سے ناراض. ججز نے دیا انہیں آخری موقع. کیا ارباز اس آخری موقع کو صحیح طریقے سے استعمال کر پائیں گے یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں ارباز کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 06. میرے آگے تو سرکار دو عالم. ارباز نے ابھی تک جو پڑھا ہے وہ سب لوگوں کو اچھا بھی لگا ہے اور اس نے بڑا جم کے پڑھا ہے اور بڑی کھلی آواز میں پڑھا ہے. آپ انہیں حضرت کیا ٹاسک دیں گے؟ ان سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دوران ججمنٹ ہم سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو. ہم نے کوشش آپ نے بڑے پن کا بہت بڑا پن دکھایا، بہت بڑا پن دکھایا، بہت بڑا پن دکھایا. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. حضرت میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں یہ شکستہ پا کوئی اور ہے. باری ہے اور ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کا. ارباز آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی آواز آ رہی ہے. اوکے ارباز، آپ کو جو ٹاسک دیا ہے فصیح بھائی نے، آپ اس ٹاسک کو طرز بدل کے، آپ کو اندازہ ہو گیا ابھی تک کہ کیا ٹاسک ہے، آپ نے اس کی طرز بدلنی ہے اور یہی کلام آپ نے پیش کرنا ہے. آپ کا وقت ہے پورے 3 منٹ. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما. کیسا؟ اس کو بھی کلام آتا نہیں تھا لیکن اس نے استائی اور انترا اسی میں سے بنایا. بہت اچھا پڑھا اور انترا بھی بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا لے کر گیا. جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. امجد بھائی زیادہ اچھا تبصرہ کر سکیں گے. بہت ہی پیارا انترا، بہت ہی پیارا انداز. اور مزے کی بات پتہ ہے کہ جو ٹاسک اس کو دیا گیا، ایک تو اس کے لیے زیادہ اچھا اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کو وہاں یہ لاہور میں بیٹھا، یہ لاہور میں ہے، اور اس نے ٹاسک کیا. اور اس کو ایک مبارکباد دے دیتا ہوں جی، یہ لاہور میں بیٹھا ہے اور اب جب آپ اس کو سنیں گے ارباز کو تو یہ کراچی میں ہوگا. اب یہ کراچی میں ہوگا. تو تمہارے لیے پہلے سے مبارکباد بیٹا، تم سیمی فائنل میں پہنچ گئے. اچھا اس پہ ایک یہ بھی بات بڑی واضح ہوگی کہ آپ لوگوں نے جو ٹاسک دیا تھا وہ ان کے نعت میں سے نہیں تھا، وہ کیا جا سکتا تھا، وہ ڈوبل تھا. تھوڑی سی اپروچ جو ان دونوں بچوں نے آخر میں استعمال کی کہ ان کو کلام ان کا سنا ہوا نہیں تھا، ہونا چاہیے تھا، نہیں سنا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ایک ہی مصرے میں سے استائی بھی بنائی اور انترا بھی بنا دی. یہ خوبصورت بات. ایکچولی پتہ ہے کیا، یہ جو ٹاسک دینے کا مطلب ہے نا بلال بھائی، یہ ٹاسک دینے کا مطلب یہی تھا کہ یہ لوگ سیکھیں، جو سیکھ نہیں رہے یہ لوگ وہ سیکھیں، جو نہیں سیکھ رہے. بلال بھائی کہتے ہیں جب ان کو ہم نے سنا تھا
تو میں آپ یقین جانے میں نے اس لیے اس کی شکل دیکھ کے میں نے ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ایک چھوٹے سے وقت پہ جاتے ہیں اور واپس آپ کے سامنے رکھیں گے ان 9 بچوں کے رزلٹ, کون یہاں ٹھہرا ہے اور کون یہاں سے رخصت ہوا ہے. بنو سما کی آواز اپنا سفر طے کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف گامزن ہے, اور یہ سفر آسان نہیں ہے. یہ جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی آسان نہیں, اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی آسان نہیں. مجھے نہیں پتا آج کا فیصلہ جو ہے وہ کس کے حق میں ہوگا اور کس کے حق میں شاید نہیں ہوگا, لیکن میری اپنی یہ کیفیت ہے کہ جو شخص بھی اس پلیٹ فارم پر آ گیا وہ میری طرف سے تو جیتا ہوا ہے, کیونکہ وہ آواز ہے اور وہ ایک ایسی آواز ہے جس کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں. اگر وہ آج ہمارا ساتھ نہیں دے سکیں گے تو اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آج کے دن وہ اپنا ٹاسک پورا نہیں کر سکے, لیکن جو نعت پڑھنے کا ٹاسک ہے یہ دعا ہے ان کو رخصت کرتے ہوئے کہ اللہ کرے یہ ٹاسک وہ ساری زندگی کامیابی سے کرتے رہیں. میں سب سے پہلے جو لڑکے ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ پلیز یہاں تشریف لائیں اپنا رزلٹ سننے کے لیے. آپ آئیے. اور ارباز جو ہیں وہ لاہور میں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں. اور بچیاں جو ہیں, بیٹا آپ بھی آئیے, تینوں بیٹیاں آئیں. آپ بیٹا آگے کھڑے ہو جانا. آج ہم نے سوچا یہ ہے کہ 5 لڑکوں میں سے 2 لڑکے گھر جائیں گے اور 3 لڑکیوں میں سے 1 لڑکی جو ہے وہ واپس جائے گی, کیونکہ 2 لڑکیاں جو ہیں وہ پہلے ہی سیمی فائنل جو ہے اس میں جا چکی ہیں. امجد آپ کیا کہیے گا؟ اچھا جی, آپ نے سوچا ہے کہ 3 لڑکیاں میں سے 1 لڑکی نکالی جائے گی یا 2 لڑکیاں رہ جائیں گی, اور میرے پاس جو, کیونکہ یہ میرے اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ہم چاروں ججز کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ میرے پاس آ گیا ہے, اور میں فیصلہ سنا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہوں. کہ جو لڑکیاں تھیں تینوں بہت اچھا پڑھی ماشاءاللہ اور بہت ہی اچھا ٹاسک کرنے کی کوشش کی, لیکن مانور اکرم بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ, ججز نے نمبر بھی بہت اچھے دیے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ واپس جا کے بیٹھ جائیں وہیں پہ جہاں آپ اپنی امی کے ساتھ بیٹھیں. اور دانش احمد بہت اچھا پڑھتے ہو ماشاءاللہ اور بہت ہی اچھا پڑھنے کی کوشش کرتے ہو. ادھر آ کے بیٹھ جاؤ مدنی بھائی کے ساتھ, ادھر آ جاؤ مدنی بھائی کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ. اچھا جی, سائمہ شبیر, بیٹھیے. سائمہ شبیر ماشاءاللہ بیٹا آپ اتنا اچھا پڑھتی ہو, لیکن آج آپ نے ججز کو خوش کیا یا نہیں کیا, آپ بھی اپنی امی کے پاس جا کے بیٹھو. اچھا جی, ذیشان میمن حیدرآباد سے ہیں, بہت ہی اچھا ماشاءاللہ پڑھا انہوں نے, لیکن سر اور بے سری ٹاسک, چلو ٹاسک تو پورا کیا, لیکن میں آپ بھی کہوں گا آپ بھی واپس جا کے بیٹھ جائیں. اچھا جی, احمد رضا ناصری, اچھی آواز ہے, یہ نعت تمہیں یاد ہونی چاہیے بیٹا, یہ تو دنیا کو یاد ہے, بچوں سے کسی بچی کو اٹھا کے پوچھوں گا وہ یاد ہو جائے گی. آپ بھی ذیشان میمن کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. اچھا جی, محمد احمد اتنی اچھی آواز ہے تمہاری ماشاءاللہ, اور تم پہلے بھی کچھ جیتے ہوئے بھی ہو. آ جاؤ دانش کے ساتھ بیٹھ جاؤ. مہنور اکرم, آپ ہو؟ خالی مانور اکرم چلے گی. مانور آپ بہت پیاری ہو بیٹا, آپ میرے پاس آ جاؤ. اور الیاس, آج تم نے بڑا مایوس تو نہیں کیا, لیکن ججز کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ آپ بھی واپس چلے جاؤ اور وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. تو جو فیصلہ میں نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے. جو لوگ باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں وہ سیمی فائنل میں چلے گئے ہیں, جو یہاں کے بیٹھ گئے ہیں وہ اپنے گھر جائیں گے. جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے گھر چلے جائیں گے, اور جو چلے گئے ہیں جو باہر بیٹھ گئے ہیں وہ سیمی فائنل میں چلے گئے. ایک منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ بچی بھی سیمی فائنل میں گئی. ماشاءاللہ.
آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ نے کیا غلط کیا یا کیا صحیح کیا؟ ایک میں بات کہنا چاہوں گا جج صاحبان سے اور سب سے کہ 4 دن پہلے جو ٹاسک دیا گیا اس پہ 2 لڑکے نہیں اترے، میں اترا. نہیں، آپ یہ ججمنٹ نہ کیجئے، یہ ججمنٹ آپ کا کام نہیں ہے بیٹا. یہ تو زیادتی ہے ہمارے ساتھ. یہ زیادتی اور اچھی کی بات نہیں ہے. آپ صرف یہ رائے دیجئے کہ آپ نے جو آج کیا وہ کیسا تھا. جو لاہور میں ہمارے بھائی تھے آپ نے ان پہ رائے نہیں دی. وہ تو اس کو تو پہلے کہہ دیا نا کہ وہ سیمی فائنل میں چلے گیا، اس کی نعت کے بعد ہی کہہ دیا تھا. جی کیا کہہ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، واقعی آپ کو یہ بات کرنی چاہیے؟ سر آپ خود دیکھیں، میں تو دیکھ کے کہہ رہا ہوں نا آپ کو، ہر ٹاسک پہ پورا اترے. آج بھی جو نعت دی ہے وہ بھی پڑھی. میں آپ کو ایک درخواست کروں، عرض کروں جی، آئندہ کے بعد آپ ہاتھ باندھ کے نہ پڑھا کرو نعت. آپ ہاتھ کھول کے یا ہاتھ کو جیبوں میں ڈال کے نعت پڑھنا، کیونکہ جس کو ادب نہیں ہے نا، نعت اس کا ذوق نہیں ہو سکتا. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ 4 باپ بیٹھے ہیں، آخر یہ غلط فیصلہ بھی کریں نا، ان کو تو کچھ نہیں کہا سر، غلط فیصلہ بھی کریں تو تمہیں سر خم کرنا چاہیے. کوئی میں نے برا نہیں کہا، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں سر، میں نے کوئی برا نہیں کہا، لیکن جو ہے وہ میں نے بتایا. تم نے اچھا پڑھا، لیکن وہ تمہاری رائے ہے میرے بیٹے، وہ ججز کی رائے نہیں ہے. آپ کی آواز بہت اچھی ہے اور بڑی پختہ ہے آپ کی آواز. میں صرف بس ایک نعت پڑھنا چاہوں گا اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا. باقی دنیا دیکھ رہی ہے، سب کو پتہ ہے، جتنے کنٹیسٹنٹ آئے یہ بھی جانتے ہیں، ججز بھی جانتے ہیں. کیونکہ جو میں بھی دانش والی بات کہوں گا کہ جو ٹاسک دیا تھا اس پہ ہم لوگ پورے اترے تھے، باقی اور بھی کنٹیسٹنٹ تھے. 2 شعر پڑھنے. کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے، ہر طرف پھول مہکتے بہار آئی ہے، کس کی آمد ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے پاس 3 منٹ ہے صرف. جی ججز بھی تو چینج کر کے دکھائیں نعت، جو نعت کی طرز ہے ججز بھی چینج کر کے دکھائیں. تو بیٹا ہم جج ہیں، ہماری مرضی ہے ہم چینج کریں یا نہیں کریں، یہ ہماری مرضی ہے. اور پھر بھی صدیق بھائی نے بھی، تابندہ آپا نے بھی اور فصیح بھائی نے بھی چینج کر کے دکھایا. خیر یہ بات الگ ہے، لیکن یہ بات میں نے کنفرم کرنی تھی کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم ججز ہیں، ہم کر بھی سکتے ہیں، ہم نہیں بھی کر سکتے. ہمیں کوئی جج نہیں کرنے والا. آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے. ہمارے پاس صرف آخری 2 منٹ ہے. لیکن ہم نے بتانے کے 2 منٹ ہے اور میں چاہوں گا آپ سے درخواست کروں گا شروع کر دیں. میں تو پنجتن کا غلام، میں جو پنجتن کا غلام ہوں. تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے. مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. کیس در سے وہ سر جدا ہوا، کیسے در سے وہ سر جدا
شہری کی نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا تھا World of Esteem I-7